تھی کہ ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا، دین سیکنڈ یہ اعلان کیا گیا کہ اب دوبارہ کبھی آبنۂ ہرمز کو بند نہیں کیا جائے گا۔ تھرڈ، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس بیان کا خیر مقدم کیا گیا اور ساتھ ہی پاکستان کے آرمی چیف اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ایم ہے شہباز شریف، ان کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ اوورآل اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور خطے میں اور اوبویسلی اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہے؟ یہ بڑی کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اعتماد کو ظاہر کر رہی ہے۔ جو پروسیس چل رہا ہے شٹل ڈپلومیسی کا، یہ اس پہ اعتماد کا اظہار ہے، اور کم از کم دنیا اور گلوبل اکانومی، اسٹاک ایکسچینجز یہ کم از کم سکھ کا سانس بھی لیں گے۔ اور اس کے پیچھے جو پاکستان کی شٹل ڈپلومیسی ہے، جس میں پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو انتھک محنتیں ہیں، اور 2 رات 1 دن میراتھن، کئی میراتھن سیشنز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں ایرانی حکام کے ساتھ، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ آسان معاملہ نہیں تھا، بیکاز اسرائیل نے جو چال کھیلی تھی اور فرسٹ راؤنڈ کو جس طرح سے ڈسرپٹ انہوں نے کیا تھا، جس کا اظہار خود نیتن یاہو نے کیا کہ جے ڈی وینس صاحب نے طیارے میں سب سے پہلے انہیں رپورٹ کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فورسز اب بھی پیچھے تھی۔ تو وار زون میں جانا اور میراتھن سیشنز کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بہت سکسیسفل ڈپلومیسی رہی ہے، جس کے باعث ایران کو انہوں نے منوایا ہے۔ ادروائز اس وقت جو ایران کی اندرونی سچویشن ہے، جو میرے پاس رپورٹس ہیں، اس کے مطابق کثیر تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، بیکاز ان کے جو اسپریچول لیڈر ہیں، ان کے جو اسکول کے بچے ہیں اور ان کے مختلف جو فیسلٹیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کمال ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا ہے کہ یہ پورے خطے کے حق میں، ان کے حق میں اور دنیا کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے حق میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں۔ اور جو اسٹیکنگ پوائنٹ ان کا تھا لیبنان کو سیز فائر میں داخل کرنے کا، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مان لیا۔ بلکہ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کہا، انہوں نے ایرانین اسٹریٹ کا نام دیا ہے اسے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظوں کا چناؤ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے، یا ان کی یہ ٹویٹ کہ ایرانی لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے اچھے فائٹرز ہیں اور ان سے میں جنگ نہیں چاہتا تھا، اور یہ جنگ جو ہے یہ اس لیے کرنی پڑی کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ہم نے بات منوانی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ دونوں جانب جو پاکستان نے سفارتکاری کی ہے وہ ایفیکٹو رہی ہے، ان کو منوانے پہ کنونس کیا ہے کہ جناب آپ کوئی درمیانی راستہ لیں تاکہ دنیا سکھ حاصل کر سکے، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے ٹرائی زونیا کو، جنہوں نے انتھک محنت کی اور ابھی بھی وہ سفارتکاری کے اندر آپ کو مصروف نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا احتشام صاحب، یقینی طور پہ آپ نے بھی منور صاحب کی تھورلی گفتگو سنی ہوگی۔ اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام تر سچویشن کو پاکستان اپنے مفاد میں کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اوبویسلی 2 ممالک کی جانب جو آلریڈی اتنے عرصے سے ان کے تعلقات بہتر نہیں تھے، ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آلریڈی ایک بارڈر پہ انگیج ہے افغانستان کے ساتھ جنگ میں۔ تو ایسی سچویشن میں جب دنیا بھر کے ممالک آ رہے ہیں اور افغانستان آلریڈی ڈکلیئر ہے، ہاؤ ڈو یو سی کہ اس پلیٹ فارم کو ہم اپنے لیے بھی کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شجیل، اس حوالے سے تو جو ہندوستان کی شرارت ہے، اور اس وقت آپ دیکھ لیں جو طالبان رجیم ہے، اور تیسرا فریق اس میں آپ دیکھ لیں اسرائیل بھی ہے، انہوں نے مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ اسرائیل کا تو ہدف ہی یہ تھا کہ پاکستان کو کوئی رول نہیں ملنا چاہیے اور جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، تو نتیجتاً یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بھول گئے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جنرل شریف نے کہا تھا آپ دونوں مل کے، خاص طور پہ ان کو کہا تھا افغان کو بھی، افغانیوں کو بھی اور انڈین کو بھی، آ کے مل کے آپ لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہندوستان کو تو ہم نے دھول چٹائی ہے اپنی جگہ۔ دیکھیں اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں بیک ٹو بیک جو رپورٹس ہوئی ہیں، ہم نے ان کے کتنے بندوں کو پکڑا ہے۔ کل پرسوں آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا آئی ایس آئی نے کچھ لوگوں کو پکڑا جو ان کے لیے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کام کیا کرتے تھے ہندوستان کی انٹیلیجنس کے لیے۔ تو یہ چیزیں دنیا کو پتہ چل رہی ہیں۔ ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے، ابھی آپ ان سے لیلا سے بھی سوال پوچھ رہے تھے، اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جی کشمیر، دیکھیں کشمیر وغیرہ پہ ہمارا فوکس بڑا کلیئر ہے، اور اس پہ امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی اس حوالے سے بڑی واضح طور پہ جو ہے نا وہ رپورٹس سامنے پڑی ہیں، ان کی قراردادیں ہیں، وہ ہم اس کو بعد میں بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اچھے وقت کے لیے بھی کام آئیں گی،
جب پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آؤٹ آف وے جا کے امریکن کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے, انہیں بیل آؤٹ کر رہا ہے, ایران کو بیل آؤٹ کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے لیے بھی ایک آئیں گی چیزیں کہ پاکستان کے جو اس ریجن میں جو ایرنٹینٹ ہے, دونوں دیکھیں نا, کشمیر ہمارا یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, اس پہ جھگڑا خدا نہ خواستہ ہو تو کیا ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بند کرائی, ہم تو اوپن نہیں کیسے کروائی, مودی تو مانتا ہی نہیں تھا, مودی کی وجہ سے آج تک وہ ناراض ہے. کوئی 13ویں دفعہ کہہ چکے ہیں میں نے جنگ بند کروائی, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا 7-8 کر کے کہ 11 جہاز گرے ہندوستان کے نام لیے بغیر ہی. تو دیکھیں سفارتکاری ایک بڑا باریک اور بڑا ڈیلیکیٹ کام ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے اہداف جب حاصل کر لیتے ہیں تو یہ اس کے بعد یہ پاکستان پہ دوبارہ سے چیز آئے گی. یہ جو اب ڈیویڈنڈ کی بات ہو رہی ہے نا کہ کیسے ڈیویڈنڈ ملیں گے, اس میں ڈیویڈنڈ اس طرح ہی ملیں گے پاکستان کو. پاکستان میں انویسٹمنٹ, پاکستان کا انرجی کا کرائسس ہے, پاکستان میں جس طریقے سے سرمایہ کاری ہونی چاہیے نہیں ہے, پاکستان کے گورننس کے ایشوز ہیں, پاکستان کے دونوں بارڈر ہر طرف سے ہاٹ رہتے ہیں, ان کو کم کرانے کے لیے اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سامنے آئے گی. اور سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا اپنا کلاؤٹ جو ہے نا وہ بنا لیا ہے کہ پاکستان ایک ریلائبل پارٹنر ہے, ایک آنسٹ بروکر ہے. بالکل, اور اس کے اوپر ایسی سچویشن میں احتشام صاحب پاکستان پر ٹرسٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور نہ صرف امریکہ اور ایران یہ دونوں ٹرسٹ کر رہے ہیں, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی اور ملک کی طرف کیوں جائیں, اور پاکستان اس میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے, اور صرف پاکستان ہی ہے جو اس میں کردار ادا کر رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.